السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ ناظرین محترم، آج کے اس پروگرام میں ہم ایک بہت ہی حساس سینسیٹیو ایشو پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ یہ ایشو بہت ہی اہم ہے، وقت کی ضرورت ہے، خاص طور پر نوجوان طبقے میں اس موضوع کو ڈسکس کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے، اور خواتین کے بھی طبقے میں اس موضوع پر بات کریں۔ یہ آج کا ہمارا موضوع ہے سوئسائڈ اور خودکشی کا موضوع۔ اسلام میں اور کسی بھی دین میں سوئسائڈ کبھی بھی پسندیدہ نہیں ہے۔ کوئی دین سوئسائڈ کو پسند نہیں کرتا۔ ہر دین، ہر مذہب، ہر ذات، ہر کمیونٹی، بلکہ ہر انسان سوئسائڈ سے نفرت کرتا ہے۔ سوئسائڈ یہ ناشکری کی سب سے عقید صورت ہے۔ سوئسائڈ بزدلی کی سب سے بڑی مثال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو حیات، زندگی بخشی ہے، اس کی قیمت دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا، کوئی نہیں دے سکتا۔ انسان کے جسم میں جو دولت اللہ نے رکھی ہے، آج تک اتنے ٹیکنالوجی کے زمانے میں بھی انسان وہ اعضائے جسمانی کو بنا نہیں سکا اور نہ کبھی بنا سکے گا۔ اللہ نے جس شان کے ساتھ، اللہ نے جس حسن و جمال کے ساتھ ایک انسانی جسم اور اس میں روح اور دماغ کو عطا فرمایا ہے۔ ناظرین محترم، اللہ نے جو زندگی دی ہے یہ بہت بڑی دولت ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم ایک ڈیٹا دیکھتے ہیں تو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن کے مطابق دنیا میں ہر سال تقریباً 8 لاکھ لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ ہر 40 سیکنڈ میں دنیا میں ایک خودکشی ہو رہی ہے۔ ہر 40 سیکنڈ میں ایک خودکشی ہو رہی ہے دنیا میں۔ اور ہم اپنے ملک ہندوستان کی بات کریں تو ہندوستان میں ہر سال 2,20,000 لوگ خودکشی کرتے ہیں۔ اس سے زائد 2,20,000 سے زائد لوگ ہندوستان میں ہر سال خودکشی کے مرتکب ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور نوجوانوں میں یہ طبقہ بہت زیادہ ہے۔ نیشنل کرائم ریکارڈ بیورو کے مطابق ہندوستان میں ہر دن خودکشی کے 28 واقعات سامنے آتے ہیں۔ ہندوستان میں ہر دن 28 واقعات، یعنی 24 گھنٹے میں 28، ہر گھنٹے میں ایک سے زیادہ فرد خودکشی کا شکار ہے ہمارے ملک میں۔ اور لینسٹ رپورٹ 2012 کے مطابق ہندوستان میں 15 سے 29 سال کے نوجوانوں میں خودکشی کے 40% واقعات سامنے آتے ہیں۔ 40% نوجوان یوتھس دے کمٹ سوسائڈ۔ اور ویمن میں، خواتین میں یہ ایوریج 60% ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ 60% خواتین سوسائڈ کے مرتکب ہوتی ہیں، سوسائڈ کر لیتی ہیں، خودکشی کر لیتی ہیں۔ بہت ہی یہ سنگین مسئلہ ہے۔ اس سنگین مسئلے پر ہم بات کرنے جا رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ سے ہم دعا بھی کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سماج میں جو لوگ تمام حالات کی جو ہے نزاکت کی وجہ سے اور حالات کی سنگینی کی وجہ سے لوگ بہت بیزار ہو چکے ہیں اور وہ لوگ دل برداشتہ ہو چکے ہیں، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہمت اور حوصلہ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو اعتماد عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو امید عطا فرمائے۔ یہ دیکھیں کہ یہ جو بات لوگوں میں ہے کہ بالکل حالات ایسے خراب ہو جائے کہ انسان اب دنیا سے بالکل بیزار ہو چکا ہے، تو ہم اللہ رب العزت کی ایک آیت کو یاد کریں۔ چند آیتیں ہیں جو ہمیں امید دلانے کے لیے کافی ہیں۔ قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس کو، کسی بھی جان کو اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ یہ 100% فیکٹ ہے، اللہ کا کلام ہے۔ طاقت سے زیادہ بوجھ، طاقت سے زیادہ مصیبتیں، طاقت سے زیادہ حادثات ایک انسان پر آتے ہی نہیں ہیں۔ مطلب ہم جو سمجھتے ہیں کہ اب بہت ہو گیا، بہت حالات میرے خراب ہو گئے،
تو یہ ہماری سمجھ کا اور ہماری ذہنی صلاحیت کی کمزوری کی عکاسی کرتا ہے، ورنہ اللہ نے ہم کو کبھی بھی ایسی صورت نہیں دی کہ ہم حالات کے سامنے مجبور ہو جائیں۔ اللہ نے ہمیشہ ہم کو اوپر رکھا ہے، حالات کو ہمارے نیچے رکھا ہے۔ یہ بات اگر ہم سمجھیں تو ہم میں ایک کانفیڈنس بلڈ اپ ہوگا، ہم آپٹیمسٹک ہو جائیں گے، پیسمزم کے شکار کبھی نہ ہوں۔ اسلام آپ کو ہمیشہ ایک آپٹیمسٹک دیکھنا چاہتا ہے، اور ہر دن ہر مذہب یہی دیکھنا چاہتا ہے کہ آپ پر امید رہیں، ایک حشاش بشاش رہیں، کبھی بھی حالات کے سامنے حالات سے دل برداشتہ ہو کر ایسے اقدام کرنے کی کبھی بھی کوشش نہ کریں۔ ہم اس بارے میں چند باتیں اہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات، جیسے کہ ہم نے عرض کی کہ زندگی اللہ کی ایک بے قیمت نعمت ہے، اس کا کوئی پرائس نہیں ہے، اور زندگی ایک امتحان ہے، ایک ٹیسٹ ہے، ہم اس کو ایک ایز اے ٹیسٹ لیں۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، اس کو ہم اسلامک پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ سورۃ الملک کی دوسری آیت میں کہ الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، اللہ وہ ذات ہے جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ آزمائیں کہ تم میں کون بہتر عمل کرنے والے ہیں۔ یعنی زندگی ایک آزمائش ہے، ایک ٹیسٹ ہے۔ جب آپ ایگزام دینے جاتے ہیں، ٹیسٹ میں رہتے ہیں، دوران ایگزام میں جب آپ کا پیپر آتا ہے، پیپر اگر ڈیفیکلٹ ہو، کوشچنس بہت ٹف ہو، تو کیا کرتے ہیں آپ؟ پیپر پھاڑ کے چلے جاتے ہیں؟ نہیں، آپ کو اپنی ذہنی صلاحیت کو استعمال کرنا پڑتا ہے۔ آپ اپنے ذہن پہ فورس ڈالتے ہیں، اور آپ جتنا ہو سکے آپ اتنے آنسر دے کے نکلتے ہیں۔ زندگی بھی ایک امتحان ہے، اس میں کبھی بہت زیادہ ٹف حالات آ جائیں تو آپ کو پھر بھی اپنے ذہنی صلاحیت کو استعمال کرتے ہوئے اور اپنے ٹیلنٹ کو استعمال کرتے ہوئے جتنا ہو سکے آپ کو حالات کا سامنا کر کے ہی آپ کو آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ یہ حل نہیں ہے ایگزام میں پیپر ٹف ہو جائے تو آپ پھاڑتے نہیں ہیں، آپ وہاں سے خود کو غائب نہیں کرتے، یہ تو ناکامی ہو جائے گی۔ اسی طرح زندگی میں بھی یہ کام بالکل آپ کی تاریخ کو، آپ کے نام و نشان کو بالکل مٹا دے گی، لوگ کبھی آپ کو اچھائی سے یاد نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ آپ اس مسئلے پہ بہت غور کریں کہ زندگی ہمارا ایک امتحان ہوتی ہے۔ اگر کیا ہوتا ہے ایگزام میں بھی کوئی ٹف کوشچنس آئے کہ کوشچن ہی سمجھ میں نہ آ جائے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جو ایگزام میں نگران کار ہوتے ہیں، انویجیلیٹر، ان سے کوشچن کرتے ہیں کہ آئی ڈنٹ انڈرسٹینڈ دی کوشچنس، وہ آپ کو سمجھاتے ہیں کہ کوشچنس کیا ہیں۔ زندگی میں بھی اگر حالات بہت زیادہ نازک ہوں تو آپ سائیکیٹرسٹ سے رجوع کر سکتے ہیں، اہل علم سے رجوع کر سکتے ہیں، وہ لوگ آپ کو بتائیں گے کہ آپ ان حالات کا کیسا سامنا کریں، ان حالات کو کیسے فیس کریں۔ لوگ ہیں، اور ہم لوگوں سے، اپنے چاہنے والوں سے بات کریں جو اس طرح کی آپ کے حالات، آپ کی ذہن سازی کر سکتے ہیں، اور ہم خود بھی ایسے انسان بنیں کہ اگر ہمیں کوئی ایسے نظر آئے کہ وہ حالات سے بہت دوچار ہو چکے ہیں تو ہم ان کو سمجھا سکیں، ہم بھی ایسے انسان بننے کی کوشش کریں۔ اگر خدا نخواستہ ہم میں اس طرح ہم حالات سے دوچار ہو چکے ہیں تو چند ایسے لوگوں کو ہم تلاش کریں جن کے سامنے ہم اپنا دکھڑا سنا سکیں، اور وہ ہمیں ہمت پیدا کریں۔ ویسے تو اللہ ہمت دینے والا ہے، لیکن یہ سب اسباب اور ذرائع ہیں۔ سائیکیٹرسٹ سے رجوع کریں، وہ ماہرین نفسیات ہوتے ہیں، اچھی طرح آپ کو ذہن سازی کرتے ہیں، کاؤنسلنگ کرتے ہیں، اور اس کاؤنسلنگ سے ہزاروں لاکھوں لوگ جو غلط قدم لینے جا رہے تھے، اسٹیپ اٹھانے جا رہے تھے، وہ رجوع کر کے پھر اچھی زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہم اسے ضرور اپنائیں۔ ہم اسلامی ہدایات پر، اسلامی طور پہ ہم دیکھیں گے کہ زندگی کی کیا اہمیت ہے۔ سب سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا کورونا وائرس لاک ڈاؤن کے دوران تمام مذاہب کے عبادت خانے بند کر دیے گئے۔ آپ نے دیکھا مسجد، مندر، چرچ، گردوارہ، ہر مذہبی مقام، عبادت خانہ بند تھا۔ مطلب تمام مذاہب میں سب سے اہم بات یہ ہے، تمام مذاہب میں یہ مسلم ہے، اٹس سم تھنگ وچ از ایگریڈ اپون، اس پہ سب کا اتفاق ہے کہ جان ہے تو جہان ہے، جان ہے تو جہان ہے، سب مذہب والے اس کو مانتے ہیں۔ اور یہ تمام مذاہب میں یہ سکھایا بھی گیا ہے، بتایا بھی گیا ہے کہ انسانی جان کی کیا اہمیت ہے۔ عبادت خانے بند ہیں اور سب لوگ اس پر اتفاق کر رہے ہیں۔
تو یہ بتانا ہے کہ اسلام دین میں اور پوری انسانیت میں ہم دیکھیں تو جان کی بہت اہمیت ہے۔ ایک عام انسان بھی کہے گا کہ جان ہے تو جہان ہے۔ تو خودکشی جو ہمارے معاشرے میں زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، اس پر ہم اسلامی حوالے سے اور بات کریں گے۔ یہ جو باتیں ہم ابھی تک آپ کی خدمت میں پیش کیے ایک ان جنرل تھا، ہم قرآن و حدیث کے مطابق ہم اس مسئلے کو دیکھیں گے تو قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے جو سب سے پہلی بات میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ یہ جو زندگی ہے جو ہمیں اللہ نے عطا کی ہے، یہ پہلی بات ہم سمجھے کہ زندگی کے ہم اونر نہیں ہیں۔ وی آر ناٹ دی owners of the life. it is something which we have borrowed from Almighty Allah. اللہ رب العزت نے ہمیں یہ امانت کے طور پہ دی ہے، یہ امانت ہے۔ اگر ہم اس زندگی کو ختم کر ڈالیں گے تو خدا کی دی ہوئی امانت میں خیانت ہوگی، اور یہ سب سے بڑی خیانت ہے۔ اس کے علاوہ اللہ رب العزت نے اللہ کی جو بھی نعمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں تمہیں نعمت دوں تو تم اس کا شکر بجا لاؤ۔ اور نعمتوں میں یہ جو ہماری زندگی ہے، یہ سب سے بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، اس کو یہ ہم ختم کر رہے ہیں۔ تو اب اندازہ کریں کہ ناشکر کی کتنی بڑی جو ہے صورت ہے، کتنی بڑی صورت ہے۔ اسی لیے خودکشی کے تعلق سے حدیث شریف میں آیا ہے جو ہم آگے ڈسکس کریں گے کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی خودکشی کرے گا ہمیشہ کے لیے جہنم میں رہے گا، اس لیے کہ اس نے اللہ کی جو بہت بڑی نعمت تھی اس نعمت کی ناشکری کی ہے اپنے آپ کو قتل کر کے۔ تو یہ پہلی بات قرآن یہ بتاتا ہے کہ زندگی یہ اللہ کی دی ہوئی ہے، انسان کو ایز اے ٹیسٹ دی گئی ہے، ہم اس کا لحاظ رکھیں۔ اس کے بعد ہم دیکھیں زندگی کی ویلیو، اہمیت، امپورٹنس کیا ہے، سگنیفیکنس کیا ہے اسلام میں۔ دیکھیں کہ جان کی حفاظت کے لیے قرآن میں ہے کہ اللہ نے تمام حرام چیزوں کو حلال کر دیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 173، اللہ نے مردار جس کو حرام رکھا ہے، مرا ہوا جانور جو حرام ہے، لیکن اگر کسی کی جان جا رہی ہو اور وہ کھانے سے جان بچ سکتی ہے، اللہ نے اس کو حلال کر دیا۔ بہتا ہوا خون حرام، اللہ نے جان کی حفاظت کے لیے اس کو حلال کیا۔ خنزیر کا گوشت، پورک، جان کی حفاظت کے لیے حلال ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نام کے علاوہ کسی اور کے نام پر ذبح کیا ہوا جانور حرام، لیکن جان بچانے کے لیے کھانے کی اجازت ہے۔ مطلب اسلام میں جان کی یہ اہمیت بتائی گئی ہے کہ جو پورا سسٹم ہے، نظام ہے، وہ نظام بدل جاتا ہے۔ مطلب حرام کا جو نظام ہے وہ سب نظام ایک انسان کی زندگی کی حفاظت کے لیے وہ سسٹم بدل رہا ہے۔ اب دیکھیں کہ اسلام میں جان کی کیا اہمیت ہے۔ اور قرآن کی ہم ایک دوسری آیت کی طرف آتے ہیں، ایک دوسرے پہلو پر، جان کی اہمیت پر۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں واضح طور پر بیان فرمایا۔ قرآن مجید میں اللہ نے فرمایا وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا، یہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرمانے والا ہے۔ اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، اللہ نے خود انسان سے کہا کہ خود کو ہلاک نہ کرو، اس لیے کہ ایک شخص خود اپنی حفاظت بہتر کر سکتا ہے۔ ایک شخص اپنی جان کی وہی خود بہتر حفاظت کر سکتا ہے۔ اللہ نے فرمایا کبھی بھی اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو۔ اور اس کے بعد اللہ نے جو صفت بیان فرمائی، بے شک اللہ تم پر رحم فرمانے والا ہے، یہ دیکھیں کتنی پیاری بات اللہ نے اس کے ساتھ جوڑ کر بیان فرمائی۔ اپنے آپ کو ہلاک مت کرو، اللہ رحم فرمانے والا ہے۔ مطلب سمجھ میں آتا ہے کہ جب تم ایسے حالات سے دوچار ہو جاؤ گے اور اس سٹیج پر پہنچ جاؤ گے کہ اپنے آپ کو ہلاک کریں، یہ خیالات، یہ تھاٹس، یہ فیلنگس آتے ہیں، شیطان ابھارتا ہے، تو ایسے وقت میں انسان کہے کہ میرا رب مجھ پر مہربان ہے، ایک نہ ایک دن میرا رب مجھے ان حالات سے مجھے نکال دے گا۔ جس رب کا یہ فرمان ہے، یہ وعدہ ہے، یہ اناؤنسمنٹ ہے، ان مع العسر یسرا، کہ ایک دن مشکل کے ساتھ راحت آنے والی ہے۔ اللہ نے 2 بار بیان فرمایا فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، کہ بے شک مشکل کے ساتھ راحت ہے، آسانی ہے۔ پھر اللہ نے فرمایا بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو جو خدا یہ اعلان فرما رہا ہے
کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور یہاں پر اللہ فرما رہا ہے کہ میں مہربان ہوں۔ تو انسان جب اس سٹیج پر پہنچتا ہے جب وہ اقدام کرنے کی طرف، سوسائڈ کی طرف قدم بڑھاتا ہے، اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ میرا رب اس تعلق سے کیا فرماتا ہے، تو رب فرماتا ہے اپنے آپ کو ہلاک نہ کرو، میں مہربان ہوں، حالات ٹھیک کرنا میں جانتا ہوں۔ یہ اللہ رب العزت کا اعلان ہے سورۃ النساء کی آیت نمبر 29 میں۔ اس کے بعد اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انسان کی جان کی اہمیت کو مزید اجاگر کرتے ہوئے اللہ نے ایک جان کی اہمیت کے لیے جو سسٹم بیان کیا اللہ نے، وہ ہے قصاص۔ اگر کوئی شخص کسی کی جان لیتا ہے تو اللہ نے کیا فرمایا، اس کو ختم کرو جو کسی کی جان لیا ہے، اس لیے کہ اس کو ختم کرنے میں ہی سماج کی زندگی ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، البقرہ آیت نمبر 179۔ تمہارے لیے بدلہ لینے میں زندگی ہے، یعنی اگر ایسے لوگ سماج سے چلے جائیں گے جو دوسروں کو مار رہے ہیں تو سماج میں کئی لوگ بچ جائیں گے، اس سے ایک زندگی ملے گی۔ یعنی انسانی جان کی یہ اہمیت ہے کہ اللہ نے جو انسانی جانوں کے خلاف لوگ ہیں ان کو مارنے میں زندگی بتا رہا ہے۔ تو بتائیں کہ انسان قرآن میں اسلام کی جان کی کتنی اہمیت بتائی گئی ہے۔ اس کے بعد ہم حدیث شریف کا جب رخ کرتے ہیں تو احادیث شریفہ بہت سی احادیث میں ہیں کہ انسانی جان کو اللہ نے کیا مرتبہ، کیا رتبہ، کیا مقام دیا ہے۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1741 اس حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ انسانی جان کی اہمیت وہ ہے، تمہاری جان کی اہمیت یہ ہے، اللہ نے فرمایا صحابہ کرام سے اور ان کے ساتھ ساتھ پوری جو ہے کائنات اس میں آ جاتی ہے، یعنی پوری قوم مسلم آ جاتی ہے کہ تمہاری حرمت، تمہارے خون اور تمہاری جان اللہ کے پاس ایسے ہی حرمت والے ہیں جیسا کہ یہ شہر مکہ حرمت والا ہے، اور یہ مہینہ حرمت والا ہے، حج کا مہینہ، اور یہ قربانی کا دن جس طرح حرمت والا ہے، اس کی جو تعظیم، اس کا جو ریسپیکٹ ہے، اسی طرح ایک انسانی جان کی بھی اہمیت ہے۔ انسانی جان کی اہمیت چاہے وہ مسلم ہو، غیر مسلم ہو، کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو، اسلام میں جان کی بہت بڑی اہمیت بتائی گئی ہے۔ یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1741 تھی، اللہ کے نبی نے جان کی اہمیت بتائی۔ اس کے بعد آگے بڑھیں ہم، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی انسان خودکشی کرتا ہے، یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5778 اس میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جو کوئی انسان خودکشی کرتا ہے اور وہ پہاڑ سے گر کر خود کو ہلاک کرتا ہے تو وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے وہ اوپر سے کودتا رہے گا، اور جو کوئی زہر پی کر خود کو ہلاک کرے وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے زہر پیتا رہے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو انسان لوہے سے خودکشی کرتا ہے، کوئی نیزہ بھالا لوہے کی چیز لے کے خود کو مار ڈالے، تو جہنم میں ہمیشہ کے لیے اس کے ہاتھ میں وہ ہتھیار دیا جائے گا اور وہ اس سے اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا، اس طرح وہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ یعنی جو طریقہ، جو نمونہ انسان خود کو ہلاک کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، وہ ناشکری اللہ کو اتنی جو ہے ناپسندیدہ ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ وہی عذاب میں ہمیشہ کے لیے اس کو مبتلا کرتا ہے کہ میں نے تجھے زندگی کا تحفہ دیا اور تو ایسی ناشکری کرتا ہے، لہذا یہ سزا اس کی مقرر کی جائے گی۔ اور ایک اور حدیث میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص، صحابی بیان کرتے ہیں، ایک شخص زخموں کی تاب نہ لا کر خودکشی کیا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا میرے بندے نے اپنی جان کے سلسلے میں مجھ سے بے صبری کا مظاہرہ کیا ہے، لہذا میں نے اس پر جنت کو حرام کر دی ہے، جنت کو میں نے اس پر حرام کر دی ہے اس لیے کہ اس نے بے صبری کا مظاہرہ کیا، جان سے کھیلا ہے، لہذا میں نے جنت کو اس پر حرام کر دی۔ حدیث نمبر 1364 یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اس کے بعد بخاری کی ہی ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 1365 اس حدیث میں ہے، نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا جو کوئی گلا گھونٹ کر پھانسی لگا کر خودکشی کر لے گا وہ جہنم میں گلا گھونٹتا رہے گا، اور جو کوئی نیزہ مار کر خودکشی کر لے وہ جہنم میں بھی نیزہ مارتا رہے گا۔
یعنی جو کوئی طریقہ اتنی احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ جو طریقہ بندہ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے، اللہ کو وہ اس کا طریقہ اتنا ناپسند ہوتا ہے کہ اللہ فرماتا ہے ایک بار نہیں، یہ ہمیشہ کے لیے یہی چیز کو اپنائے اور وہ تکلیف کو جھیلے، وہ مصیبت کو برداشت کرے، اس لیے کہ میں نے اسے بہت حسین تحفہ دیا تھا۔ دیکھیں، غور کریں، ایک انسان جب یہ اقدام کرنے کے لیے جاتا ہے، تھوڑا سا غور کرے، وہ اپنی بہک جائے زندگی میں اور دیکھیں کہ وہ اس کے پیچھے اس کی زندگی کو بنانے کے لیے کتنے لوگوں کی محنت تھی۔ ماں باپ پہلے کتنی دعائیں کیے ہوں گے ایک انسان کی پیدائش اپنے اولاد کے لیے کہ مجھے اولاد ہو۔ ہر مذہب والا اپنے اپنے مذہب کے مطابق کتنی دعائیں کیا ہوگا کہ میری گود بھر جائے، مجھے بھی بچہ ہو جائے۔ جب آپ اپنے والدہ کے پیٹ میں آ جاتے ہیں، والدہ کے پیٹ میں بطن میں آ جاتے ہیں، تو 9 ماہ تک تکلیف سہ کے ماں آپ کو برداشت کرتی ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا مرحلہ ولادت کا ہوتا ہے، ڈیلیوری کا ہوتا ہے، جان سے کھیل کے وہ آپ کو جنم دیتی ہے۔ اس کے بعد دودھ پلا کے وہ آپ کو بڑا کرتی ہے، اپنا سکھ، اپنا چین، اپنی راحت، اپنی نیند آپ کے لیے قربان کرتی ہے وہ ماں۔ اس کے بعد آپ کو بڑا کرتی ہے، آپ کے چلنے سے اس کو محبت، آپ کے آپ کے جملوں سے اس سے محبت ہوتی ہے، وہ ایک ایک ادا سے محبت کر کے آپ کو ہر طرح کے مصیبتوں سے وہ حفاظت کر کے آپ کو بڑا کرتی ہے۔ وہ کتنا آپ کا خیال کرتی ہے۔ کوئی انسان جب خودکشی کرتا ہے تو اس سے پہلے کم از کم اتنا تو ذہن میں لائے کہ میری ماں پر اس کا کیا اثر ہوگا۔ اور یہی شفقت باپ کی بھی ہوتی ہے، باپ کی محبت وہ دیکھے کہ ایک باپ کی شفقت کیا بولے گی۔ تو یہ لوگ غور کریں جو اس طرح کے اقدام کی طرف جاتے ہیں۔ تو احادیث میں بہت اس کی مذمت آئی ہے، اور چونکہ سوسائڈ کیسز بہت بڑھ بھی رہے ہیں تو گورنمنٹس اور بہت سے NGOs اس پر ورک کر رہے ہیں، اپنی سروسز وہ پیش کر رہے ہیں، بہت سی فری سروسز بھی اس کے لیے چل رہی ہیں، اور ہمارے انڈیا میں بھی ماشاءاللہ بہت سے ادارے کام کر رہے ہیں۔ ہم ریاست کرناٹکا کے 2 نمبرات آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ایک کرناٹکا آروگیہ سہایا وانی، اس کا نمبر ہے 104۔ آپ اس پر فون کریں اگر جو حضرات اس طرح کے ڈپریشن میں مبتلا ہیں، اینزائٹی میں مبتلا ہیں اور ذہنی تناؤ کا شکار ہیں اور حالات سے دوچار ہو چکے ہیں، ایسے منفی نگیٹو تھاٹس آپ کو آ رہے ہیں، تو آپ ان سے رجوع کریں۔ اچھے ماہرین نفسیات سائیکیٹرسٹ وہ آپ کی اچھی گائیڈ لائنز کریں، آپ کو گائیڈ کریں گے، کاؤنسلنگ کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور نمبر ایک دوسرے ادارے کا ہے، وہ نمبر ہے بنگلورو سہائی کا 08025497777۔ پھر سے میں کہتا ہوں 08025497777، یعنی 97777، 08025497777۔ یہ 2 نمبرات ہیں۔ یہ سروس صبح 10 سے شام 8 بجے تک یہ سروس جاری رہتی ہے، تو آپ اس سے بھی مدد لے سکتے ہیں جو لوگ اس میں مبتلا ہیں، یا اگر آپ کی نظروں میں کوئی ایسے لوگ ہیں تو آپ لوگوں کی آپ خود پہلے گائیڈ لائنز ان کو گائیڈ کریں، ان کی کاؤنسلنگ کریں، سمجھائیں، یا بات آپ سے نہیں ہو پا رہی ہے تو آپ ان لوگوں کے نمبرات دیں اور ان لوگوں کی ہیلپ کریں۔ اگر آپ کی وجہ سے ایک انسان کی جان بچ سکتی ہے تو وہ قرآن کا جو فرمان ہے، وہ جو گڈ نیوز ہے، وہ آپ پر بھی اپلائی ہوگی۔ کوئی ایک انسان کی جان بچائے گا تو وہ پوری انسانیت کی جان بچانے کے برابر ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ اگر سماج میں، آپ کے اڑوس پڑوس میں، فرینڈ سرکل میں اگر کوئی ایسے لوگ ہیں، خاص طور پر ایگزامس جب ریزلٹس ریلیز ہوتے ہیں، اس کے بعد بعض بچے اپنے ایکسپیکٹیشن سے جو نیچے آتے ہیں، بعض تو نمبرات بھی کم آنے سے، فیل ہونے کی بات تو دور کی ہے، بعض کے جو ڈسٹنکشن آنا تھا، ان کی جو پوزیشن آنی تھی، اس میں بھی کچھ کمی آ جائے تو بچے غلط اقدام کی طرف جاتے ہیں۔ تو خاص طور پر یہ بہت بڑا مرحلہ ہوتا ہے ایگزامس کے بعد یا کوئی بھی بڑی اچیومنٹ ریزلٹس کے بعد۔ تو ہم خاص طور پر پیرنٹس سے اور ان کے جو گائیڈ سے ہم ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ کبھی بھی اپنے بچوں کو ڈی موٹیویٹ نہ کریں، کبھی بھی بچوں کو کہ حوصلے نہ توڑیں، انہیں ہمیشہ ایک اچھے دلاسے کے ساتھ، انہیں ہمت افزائی کے جملوں کے ساتھ انہیں آگے بڑھائیں، کبھی بھی ایسا نہ کریں۔ ایون
خدا نہ کرے اگر آپ کا بچہ فیل بھی ہو جائے تو آپ بچے کو بتائیں بیٹا زندگی بہت بڑی ہے، ابھی بہت کر سکتے ہیں، یہ ہوتے رہتا ہے، آپ بچوں کو حوصلہ دیں۔ لیکن ہمارے پاس بعض ایسے بھی لوگ ہیں تھوڑے نمبرات کم آنے سے والد ناراض ہو گئے، والدہ ناراض ہو گئے، بہن جو ہے تانے دینا شروع کر دیے۔ ایسا کبھی نہ کریں۔ خدا نخواستہ اگر آپ کا وہ بچہ ایسے غلط اقدام کی طرف جائے تو آپ بتائیں کہ آپ خود بھی اس کے رسپانسیبل ہوں گے کہ آپ نے ایسے جملے کہے ہیں۔ تو یہ ایک اخیر بات ہم کہہ کے اپنی بات کو ختم کریں گے۔ اس کے جو ریزنز ہیں خودکشی کے ریزنز کیا ہو سکتے ہیں، آپ بھی اس پر غور کریں، خودکشی کے کیا کیا ریزنز ہو سکتے ہیں۔ لیکن جو ماہر نفسیات بتاتے ہیں اور تجربہ کار اس پر جو زیادہ سرچ کرتے ہیں وہ بتاتے ہیں کہ ایک تو چیز ہے ذہنی تھکاوٹ۔ انسان جب اینزائٹی ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے تو اس کی طرف بڑھتا ہے۔ اس کے علاوہ انسان جب تنہا پن محسوس کرتا ہے، کوئی نہیں ہے اطراف و اکناف میں، بالکل اکیلا ہے، تب بھی ایسے اقدام کی طرف انسان آگے بڑھتا ہے۔ تو ہم ایسے لوگوں جو تنہائی میں رہ رہے ہیں ان کی بھی ہم جو ہے کاؤنسلنگ کرنے کی کوشش کریں۔ پھر جب انسان زندگی کسی ایک میدان میں بالکل نا امید ہو جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، سب لوگ ساتھ چھوڑ دیتے ہیں یا بہت لاس ہو جاتا ہے، ہر اعتبار سے وہ مایوس ہو جاتا ہے، تب بھی ایسا انسان اس طرح کے کمٹمنٹ، اس طرح سوسائڈ کمٹ کرنے کے لیے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اس کے بعد ہم دیکھیں کہ جو کوئی انسان اپنا ایک گول اچیو کرنا چاہتا تھا، وہ گول اچیو کرنے میں فیل ہو جائے، تب بھی وہ انسان اس طرح کے اقدام کرنے میں آگے بڑھتا ہے، جیسے کہ ایگزامز کی ہم نے مثال دی۔ اور اسی طرح ایک اور صورت بھی ہے کہ بعض خاص طور پر نوجوان جو عاشقی کے چکر میں جاتے ہیں، لو میرج کے چکر میں جاتے ہیں اور اس میں وہ اپنا مقصد حاصل نہ کرے تو وہ بھی اس طرح کے شکار ہو جاتے ہیں، یا خودکشی کرتے ہیں یا سامنے والے کو مارنے کے لیے آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ایک چند جو ہے اس کے ریزنز ہیں۔ اور بھی غربت ایک سب سے بڑی وجہ غربت بھی ہے۔ آج کے خاص طور پر لاک ڈاؤن میں بھی ہم نے ایسے کیسز دیکھے کہ غربت کی وجہ سے، قرض کی وجہ سے کسان لوگ خودکشی کر رہے ہیں، قرض ادا نہیں کر سکتے۔ اور ہمارے شہر میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک نوجوان جو کہ ہم نے بھی اسے دیکھا تھا، اچھا بچہ تھا، لیکن حالات سے دوچار ہو کر اس نے خودکشی کی۔ غربت بھی انسان کو ایسے ایسے حالات پر مجبور کرتی ہے، تو غریب لوگوں کا بھی ہم ساتھ دیں۔ ایسے سٹیپ جو ہے اگر آپ ساتھ دینے سے وہ اس سٹیپ سے بچ جائے تو اب دیکھیں کہ اللہ کے پاس آپ کا کیا اجر ہوگا۔ آپ دیکھیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ ہمیں اتنا بڑا مقام اللہ نے کیسے دیا۔ آپ کو جب معلوم ہوگا کہ آپ جو چند پیسے غریب کو دیے تھے وہ پیسے اس کے اتنے بڑے کام میں آ گئے کہ وہ ایسے اقدام سے اپنے آپ کو بچا لیا، تو آپ نے تو ایک جان بچا لی۔ اللہ کے پاس اس کا کیا رتبہ ہوگا آپ دیکھیں گے۔ اور اس کے بعد خواتین پر جو گھریلو تشدد ہوتا ہے یہ بھی ایک ریزن ہے۔ تو خواتین پر اگر گھروں میں تشدد، ظلم و ستم ہو رہا ہے تو اگر آپ ایسے لوگوں کو جانتے ہیں تو ایسے لوگوں کو سمجھائیں۔ کسی بھی طرح سے اگر آپ بات سے ان کو نہیں سمجھا پا رہے ہیں تو اتھارٹیز کا جو ہے سہارا لے کے ایسی خواتین کی آپ حفاظت کریں تاکہ وہ خواتین ایسے سٹیپ نہ لیں۔ تو یہ ہماری چند گزارشات تھے، بہت ہی حساس ٹاپک ہے، ہم اس پر لوگوں میں اویئرنیس پیدا کریں، خاص طور پر نوجوانوں کو ہم موٹیویٹ کرنے کی کوشش کریں۔ یہیں پر ہم اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں اپنی اطاعت کی، ہمیشہ ہر حال اپنی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی بندگی میں ہم زندگی گزاریں اور مخلوق کی خدمت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ وآلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین۔ الحسن اسلامک اکیڈمی کے یوٹیوب چینل کو آپ سبسکرائب کریں۔ ہمارے تمام ویڈیوز جو جیسا کہ آپ نے سنا قرآنی واقعات، ہماری ایک سیریز آ رہی ہے جو عالمہ روبینہ صاحبہ وہ قرآنی واقعات بیان کر رہی ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی ہمارے ویڈیوز آتے ہیں، تو آپ ہمارا الحسن اسلامک اکیڈمی کا یوٹیوب چینل آپ سبسکرائب کریں، آپ کو بہت سے ویڈیوز ملیں گے اور آپ کے علم میں اور نالج میں اضافہ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو علم دین کا بہت شوق عطا فرمائے۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔